بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ جماعت دہم کے لیے سمارٹ سلیبس میں ہمارے جو مضامین شامل ہے، اس ٹیسٹ میں سے آج میں نے جو عنوان آپ کے لیے منتخب کیا وہ محنت کی برکتیں ہیں۔ چونکہ آج کل حالات و واقعات کی نزاکت کے حوالے سے آپ لوگ گھروں میں ہیں، تو محنت کی بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ خدائے بزرگ و برتر نے جب اپنے خلیفہ ارضی یعنی کہ انسان کو اس عالم فانی میں دنیا میں بھیجا تو اس کو عقل و دانش، فہم و ادراک اور علم و شعور کے خزینے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو قوت عمل کی دولت سے بھی نوازا۔ اور پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ صلاحیتوں کو بروکار لا کر محنت و مشقت کو اپنا شعار بنایا، کامیابی ان کا مقدر بنی۔ یعنی تخلیق آدم سے لے کے اب تک انسان نے ارتقاء کی جو منازل طے کی ہیں، وہ سب اسی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے۔ انسان نے اپنے عزم آہنی سے کام لے کر پہاڑوں کے جگر چیرے، اس کی محنت کوشی اور ارک ریزی نے صحراؤں کو سبزہ زاروں اور خوبصورت شہروں میں تبدیل کر کے زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ یہاں پہ آپ کے مضمون کے لیے ایک شعر میں نے منتخب کیا: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی عظیم شخصیات گزری ہیں، ان کی بڑائی اور عظمت کا راز عمل، کوشش اور جد و جہد میں پنہاں ہے۔ بظاہر تو وہ ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے جہد مسلسل کو اپنا طریقہ بنا لیا، لمحہ بھر کے لیے فارغ نہ بیٹھے۔ بازار عالم کی چہل پہل، شہروں کی سر بفلک عمارتیں، کشادہ سڑکیں، پہاڑوں کے سینوں پر بل کھاتی شاہراہیں، ہرے بھرے سبزہ زار اور دنیا کی منڈیوں میں مصنوعات کی گرم بازاری انہی افراد کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ یعنی کہ انسان جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو اس کا پھل ملے گا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو کبھی رائے گاہ جانے نہیں دیتے۔ تو یوں ہمیں محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کریں گے تو دنیا کے تمام کام مکمل ہوتے جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی کہ محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اسوہ حسنہ چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یوں تو آپ کی پوری زندگی سراپا عمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام خود کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اپنے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ خود دھوتے، اپنے کپڑے مبارک اگر کہیں سے پھٹ جاتے، ضعیف ہو جاتے تو ان میں پیوند خود لگاتے، حتیٰ کہ اپنے جوتوں کی مرمت بھی خود فرما لیتے، گھر کی صفائی کا کام بھی کرتے، اور ازواج مطہرات کے گھریلو کام کاج میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے۔ تو یہ سارے کام کرنا یہ اپنی امت کو بتانا تھا۔ اس عمل سے اپنی امت کو یہ سبق دینا تھا کہ اگر میں
اللہ کا آخر الزمان نبی پوری کائنات کا مالک ہونے کے باوجود اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو عام انسان کیوں نہیں، میری امت کیوں نہیں؟ اسی لیے اس چیز کو فرما دیا القاسم و حبیب اللہ۔ اس کے بعد غزوہ خندق کو دیکھ لیں تو خندق کی کھدائی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، خود بے شمار غزوات میں شریک ہوئے، طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر برداشت کیے، صرف امت کو دکھانے اور بتانے کے لیے کہ محنت اس کے علاوہ کچھ نہیں، محنت ہی سب کچھ ہے۔ دنیا کے عظیم انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کم ایسے انسان ہیں جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے، یعنی کہ جنہیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، جبکہ اکثریت ایسے افراد کی ہے جو مصائب و آلام کی گود میں پلے، انہوں نے محنت شاقہ کو، سخت محنت کو اپنا شعار، اپنا طریقہ، اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور پھر دنیا میں اپنا نام کمایا۔ امریکہ کے پہلا صدر ابراہیم لنکن راتوں کو لکڑی جلا کر اس کی روشنی میں علم و ادب کے موتی سمیٹتا۔ روس، فرانس اور چین میں بڑے بڑے انقلاب اسی طرح سے پیش ہوئے۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ قومیں صفحہ ہستی سے نابود ہو گئیں جو تساہل پسندی کا شکار، یعنی کہ کاہلی اختیار کر لی، انہوں نے بے عمل ہو گئی۔ خود مسلمان جب تک محنت و مشقت کی ڈگر پر چلتے رہے، کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں، وہ فاتح عالم کہلائے، تخت و تاج اور دولت و عشرت ان کی باندھی رہی، لیکن جب وہ جمود کا شکار ہوئے تو ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اس کے برعکس ایسی قومیں جنہوں نے محنت کی راہ اپنائی وہ دنیا میں کامیاب و کامران ٹھہرے۔ امریکہ، روس، چین، جاپان اور دیگر ترقی یافتہ ممالک مسلسل کوشش کی وجہ سے تو اس مقام پر پہنچے۔ اور یہاں پہ ایک شعر میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلوں، بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری۔ محنت ایسا جادوم جس سے ریت بنے پھلواری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی انہی لوگوں کی حامی و مددگار ہوتی ہے جو اپنی محنت شاقہ سے اپنی دنیا، اپنا نام پیدا کرتے ہیں، جن کی رگوں میں خون سیماب پا ہو، حرکت میں ہو، جن کے شانوں پر محنت و جفاکشی کے لال ہوں، جو مٹی میں ہاتھ ڈال کر اسے اکسیر کرنا جانتے ہوں، جن کی پیشانیوں میں تقدیر کے کوکب درخشاں ہوں۔ یہاں پہ فارابی ہو یا ابو علی سینا، ابن الہیثم ہو یا ابن سینا، کامیابی نے راتوں رات ان کے قدم چومے نہیں، بلکہ ان کے مصمم ارادے، قوت ارادی اور جہد مسلسل کی بنا پر زمانے نے انہیں شہرت و ناموری کا تاج پہنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ قائد اعظم نے دن رات محنت کی اور اتنی محنت کی کہ اپنی تعلیم، اپنا مستقبل، اپنی زندگی، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھا، اور اس جہد مسلسل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر آپ کو وہ مرتبہ، وہ مقام عطا کیا جو قیامت تک ہر دور میں قائد کا نام روشن و تابندہ رہے گا۔ یہ ان کی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد مملکت میں سانسیں لے رہے ہیں۔ تخلیقی آدم سے لے کے اب تک انسان نے ارتقا کی جو منازل طے کی وہ سب محنت کا ہی ثمر ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اندر جذبہ تعمیر پیدا کر کے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کر کے محنت کو اپنا شعار بنانا چاہیے تاکہ ہمارا ملک خوشحالی، ترقی یافتہ اور مستحکم ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکے۔ میں اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا، میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔ خدا حافظ۔ اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، پرابلم ہو تو گروپ میں شیئر کریں، کوشش کروں گا کہ میں آپ کی شکایت کو دور کر سکوں۔